الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ترجمہ اور تفسیر کے سبق کا آج ہمارا تیسرا دن ہے اور آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے سورہ نبأ کی جو موضوعات میں سے دوسرا موضوع تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں اور اللہ تعالیٰ کی قدرتی نشانیہ کے دلائل، کل ہم نے اس پر بات کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہے اس کی تفسیر بیان کی تھی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، آج کے سبق کے اندر ہم جو باتیں پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ جب پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل اور نشانیاں بیان فرمائیں، تو اس سے ایک بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ یہ جو کچھ کائنات میں ہمیں نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر فائدے کے اور بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ان چیزوں کو پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اب وہ حکمت کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ تو وہ حکمت اور مقصد یہ ہے کہ انسان ان نشانیوں کے اندر، ان دلائل کے اندر غور اور فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر، قیامت کے قائم ہونے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور جزا اور سزا کے نظام کے نافذ ہونے پر ایمان لے کر آ جائے۔ تو اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب اس کائنات کو پیدا کرنے کا یہی مقصد ہے تو آیا کوئی ایسا دن بھی ہے، کوئی ایسا وقت بھی ہے، کوئی ایسا موقع بھی ہے جب ان چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ ان چیزوں میں غور اور فکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا، غور و فکر کر کے اللہ کی توحید کو پہچانا تھا یا نہیں پہچانا تھا؟ تو کوئی نہ کوئی وقت اور کوئی نہ کوئی دن اس کے لیے مقرر ہونا چاہیے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم اسی دن یعنی قیامت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر قیامت کے حالات پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو اس صورت کا تیسرا موضوع ہے، یعنی کفار اور گناہگاروں کا جو انجام ہوگا قیامت والے دن، وہ ہم آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ پہلے ہم آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن وہ ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت معین ہے۔ قیامت کا دن مراد ہے اس سے۔ وہ کون سا دن ہے؟ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا، تو اے انسانوں تم جماعت کی جماعت ہمارے پاس آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو یہ دروازے دروازے ہو جائے گا، یعنی آسمان کے اندر بہت سارے دروازے بن جائیں گے۔ وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، فکانت سرابا، تو وہ ہو جائیں گے چمکتے ریت کی طرح، جو صحرا میں ہمیں نظر آتا ہے سراب اسی کو کہا جاتا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم اور دوزخ وہ طاق میں ہیں، موقع کی تلاش میں ہیں۔ للطاغین مآبا، سرکش اور گمراہ قسم کے لوگوں کا ٹھکانہ بننے کے لیے، سرکشی کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ بننے کے لیے۔ لابسین فیہا احقابا، اس جہنم میں وہ سرکش لوگ رہیں گے احقابا، ایک لمبی مدت تک۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس دوزخ میں نہ وہ کسی ٹھنڈی چیز کا مزہ چکھیں گے، ولا شرابا، اور نہ پینے کی چیز کا۔
الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی کے، وغساقا اور پیپ کے، جزاء وفاقا، یہ پورا پورا بدلہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ وہ حساب یعنی قیامت کے دن کا یقین اور عقیدہ نہیں رکھتے تھے اور نہ اس سے ڈرتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ ہماری نشانیوں کو، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے کھلم کھلا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو محفوظ کر دیا ہے کتاباً لکھ کر۔ فَذُوقُوا، پس تم اس جہنم کا اور اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم صرف تمہارے عذاب ہی کو بڑھاتے رہیں گے، یعنی ہم نہیں بڑھائیں گے تمہیں مگر باعتبار عذاب کے، مطلب یہی ہے کہ ہم صرف تمہارے عذاب ہی کو بڑھاتے رہیں گے۔ آج کے سبق کے جو ابتدائی 4 آیات ہیں، ان 4 آیات کے اندر قیامت کے حالات کا اور قیامت کے احوال کا ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا جو دن ہے وہ ایک وقت مقرر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ایک ایسا دن ضرور مقرر ہے جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان کے نیکی کا اور اپنے گناہگار بندوں کو ان کے گناہوں کا بدلہ ضرور دے گا۔ البتہ وہ دن جو قیامت کہلاتا ہے وہ کب آئے گا، تو اس کا حقیقی علم صرف اللہ کے ذات کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا ہے۔ اب قیامت کے حالات کا ذکر ہے آگے، تو یوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور پھونکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ قیامت کے قائم ہونے کے وقت سور کے اندر پھونک مارے گا۔ سور یہ سینگ کی طرح ایک آلہ ہے جو اللہ نے ان کو دے دیا ہے، اور یہ جو سور کا پھونکا جانا ہے، اس کا 2 دفعہ اس کا وقوع ہوگا، اور یہ 2 دفعہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ جب سور کے اندر پھونک مارا جائے گا تو جتنے اس وقت انسان، حیوان، چرند پرند زندہ ہوں گے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے، ان کے اوپر موت طاری ہو جائے گی۔ اور جب دوسری دفعہ وہ اسرافیل علیہ السلام اس کے اندر سور پھونکے گا تو ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی، اور جو قبروں کے اندر موجود ہے وہ بھی قبروں سے نکل آئیں گے۔ اس کی جو باقی مزید تفصیل ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم 29ویں پارے کے اندر سورہ حاقہ کے اندر پڑھیں گے۔ یہاں پر جس سور کا ذکر ہے وہ دوسری دفعہ کا سور مراد ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب قیامت کا وقوع ہوگا تو یہ جو آسمان ہے، اس آسمان کے اندر دراڑیں پیدا ہو جائے گی، اور اس کے اندر یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، جس کو یہاں پر ابواب کہا گیا ہے۔ جبکہ دوسرا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس زمین کے نظام کو لپیٹنے اور سمیٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائیں گے، تو ان فرشتوں کے اترنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس آسمان کے اندر مختلف دروازے بنائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، یہاں پہاڑوں کا ذکر ہے کہ جن پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو حرکت کرنے سے روکنے کے لیے پیدا کیا تھا، تو اب چونکہ زمین کا نظام سمیٹنے کا وقت ہوگا اور ان پہاڑوں کو باقی رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، تو ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ چلا لے گا، اڑا دے گا، اور پھر یہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ صحرا کے اندر چمکتی ہوئی ریت ہوا کرتی ہے۔ تو ہم نے آج کے سبق کے اندر صرف ان 4 آیات کی تفسیر پڑھی ہے جن کے اندر قیامت کے حالات کا ذکر ہے، اور جو اس صورت کا موضوع ہے اگلا والا تیسرا موضوع، کہ جو گناہگاروں کا انجام ہوگا اور کفار کا انجام ہوگا، جو اللہ تعالیٰ اس آیت سے آگے بیان فرمائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جہنم کانت مرصادا، یہاں سے کفار، مشرکین اور اہل ایمان میں سے جو گناہگار ہے ان کے انجام کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جہنم ہے یہ طاق میں موجود ہے، گھات لگا کر بیٹھی ہے، اور للطاغین مآبا، اور جو سرکش اور گمراہ قسم کے لوگ ہیں، شریر قسم کے لوگ ہیں،
ان کا ٹھکانہ بننے کے لیے یہ گاہت میں ہیں اور طاق میں ہیں۔ جہنم کے طاق میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اوپر جو اللہ نے پل صراط بنائے ہیں، اس پر اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی موجود ہوں گے اور اللہ کے عذاب کے فرشتے بھی موجود ہوں گے۔ چنانچہ جو عذاب والے فرشتے ہوں گے وہ کافروں کو پکڑ کر دوزخ میں ڈالیں گے، اور جو رحمت والے فرشتے ہوں گے وہ اہل ایمان کو عافیت اور حفاظت کے ساتھ یہاں سے گزار کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ مطلب ہے جہنم کے گہت میں ہونے کا یا جہنم کے طاق لگا کر بیٹھنے کا۔ للطاغین مآبا، یہ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے۔ اب سرکشوں سے مراد یہاں پر کفار اور مشرکین بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اہل ایمان میں سے جو بدعقیدہ لوگ ہیں، جو بدعتی لوگ ہیں، یا جو اہل ایمان میں سے گنہگار لوگ ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ لابسین فیہا احقابا، یہ اس جہنم کے اندر رہیں گے کئی مدتوں تک۔ احقاب یہ حقب کی جمع ہے، اور حقب کی جو مدت، اس کا جو دورانیہ اور جو اس کے ڈائریکشن ہے، اس کے بارے میں مفسرین کا ایک قول تو یہ ہے کہ اس کی مدت 40 سال تک ہے، جبکہ ایک قول کے مطابق اس کا دورانیہ 70 سال، ایک قول کے مطابق 80 سال، اور ایک قول کے مطابق 300 سال ہے۔ مقصد یہاں بتانے کا یہ ہے کہ یہ جو کفار اور مشرکین ہے، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہیں گے، اور جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ اپنے گناہوں کی سزا کے بقدر تو جہنم میں رہیں گے، اور جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی یا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کو اس جہنم سے نکال لے گا۔ آگے ان کے مزید سزاؤں کا ذکر ہے کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، یہ اہل جہنم اس جہنم کے اندر نہ تو کسی ٹھنڈی چیز کو چکھیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کو۔ ٹھنڈی چیز سے مراد کھانے پینے کی چیزیں بھی ہو سکتی ہے، اور اس سے مراد ٹھنڈی ہوا بھی ہو سکتی ہے۔ ولا شرابا، اور نہ کوئی پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی کے اور سوائے ان جہنمیوں کے، ان دوزخیوں کے جو زخموں سے نکلنے والا پیپ ہوگا، سوائے اس کے۔ جہنم کا پانی جو جہنمیوں کو جہنم کے اندر دیا جائے گا، وہ کتنا گرم ہوگا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ پانی ان کے منہ کے قریب کر دیا جائے گا تو ان کے چہرے بن جائیں گے اور وہ ان برتنوں کے اندر گر جائیں گے، اور جب وہ پانی ان کے پیٹ کے اندر پہنچ جائے گا تو ان کے جو آنتیں ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ جبکہ غساق کا ایک معنی مفسرین نے کیا ہے کہ اس سے مراد ان جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والا پیپ ہے، اور ایک معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے انتہائی ٹھنڈا پانی مراد ہے، کیونکہ جس طرح گرم پانی تکلیف کا باعث ہے، اسی طریقے سے حد سے زیادہ ٹھنڈا پانی یہ بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، تو یہ بطور سزا کہ ان کو پلایا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جزاء وفاقا، یہ جو جہنمیوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ کفار و مشرکین ہوں، چاہے مسلمانوں میں سے گنہگار ہو، یہ پورا پورا بدلہ ہے۔ مطلب نہ تو وہ ان کے کفر اور شرک سے زائد ہے اور نہ ان کے گناہوں سے زائد ہے۔ گویا اس بدلے کو دینے میں اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف سے کام لیا ہے، اور اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کے اوپر زیادتی کی ہے اور نہ کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے۔ آگے 2 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان جہنمیوں کو جو سزا کا اعلان کیا ہے، ان سزاؤں کی وجہ اور اس کا جو سبب ہے اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنمی لوگ ہیں ان کو یہ سزائے اس لیے ملے گی کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سزا اور جزا کا جو نظام تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب و کتاب کا ایک نظام ہے، یہ اس کا یقین نہیں رکھتے تھے، اس کی امید نہیں رکھتے تھے۔ تو حالانکہ وقت کے انبیاء نے آ کر بتایا تھا اور آسمانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کفار مشرکین یہ اس حساب و کتاب کے نظام کا یقین بھی نہیں رکھتے تھے اور اس کی امید بھی نہیں رکھتے تھے، تو ان وجوہات کی بنیاد پر ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور اسی طرح ان کے پاس جب ہماری آیتیں پہنچتی تھی تو یہ اس کو کھلم کھلا جھٹلاتے تھے۔
اب آیتوں سے قرآن کریم کی آیات بھی مراد ہو سکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ تو دو اللہ تعالیٰ نے وجوہات بیان کی ہے ان مختلف سزاؤں کی۔ ایک تو حساب کتاب کا یقین نہیں رکھتے تھے، اور جب بھی ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی جاتی یا جب بھی قدرت کاملہ کی نشانیوں کا ذکر ہوتا تو یہ ان کو جھٹلا دیتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان گنہگاروں کو یا کفار و مشرکین کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں وہ جو کفر اور شرک کرتے ہیں یا جو بدعمالیہ اور گناہ کرتے ہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہوگا یا یہ چیز ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا ہے کتاباً، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا کر۔ تو چونکہ ہر انسان کے پاس فرشتے موجود ہیں اور یہ فرشتے اس کے گناہوں کو بھی لکھتے ہیں، اس کے نیکیوں کو بھی لکھتے ہیں، تو اس کا اللہ نے پہلے سے نظام کر دیا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم ان سزاؤں کو، ان عذابوں کو چکھتے رہو، اس کا مزہ لیتے رہو، اور ہم آئندہ بھی تمہارے عذاب کو بڑھاتے ہی رہیں گے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے یہ مشرکین اور اہل جہنم کے لیے تمام کے تمام آیات میں سب سے زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آئندہ اوقات کے اندر، آئندہ زمانے کے اندر بھی اہل جہنم کے عذاب اور ان کے سزا کو بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر جو اس سبق کا ہمارا تیسرا موضوع تھا، یعنی کفار اور مشرکین اور جو مسلمانوں میں سے گناہگار ہے، قیامت کے دن ان کا کیا انجام ہوگا اور ان کو کس قسم کی سزائیں دی جائے گی، کس قسم کا عذاب دیا جائے گا، تو آج کے سبق کے اندر ہم نے اس موضوع پر بات کی ہے، اور کل کے سبق میں انشاءاللہ ہم اس آیت کا جو آخری موضوع ہے، یعنی جو اہل ایمان ہے، اہل تقوی ہے، ان کو کس قسم کی نعمتوں سے نوازا جائے گا۔